والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور ہے تو رضا میرا ستم جرموں پہ گر نہ جائیں ہم، ہے تو رضا میرا ستم جرموں پہ گر نہ جائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے میر گنج کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے، لیکن کچھ قانونی دشواریوں کی وجہ سے جس مقام پر جلسے کا اعلان ہوا تھا وہاں کی بجائے یہاں پر پروگرام کو منتقل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کافی تاخیر ہوئی اور آپ لوگوں کو بھی دقت ہوئی ہوگی، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ندیم صاحب اور ان کے تمام رفقا اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ یہ جلسہ اپنی جگہ سے ہٹنے کے باوجود بھی ناکام نہیں بلکہ 100% سے زیادہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کا تقاضا کیا ہے، اس لیے بہت دیر تک آپ سے کوئی گفتگو کرنے کی بجائے، کیونکہ آپ بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں، تھوڑی دیر صرف ایسی کوئی بات جو آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ ثابت ہو، آپ توجہ سے سن لیں۔ تھوڑی سی گفتگو آپ کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، کرامت رکھے۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے۔ نوجوان جو ہے وہ قوموں کے عروج کا ذریعہ بھی ہوتا ہے اور نوجوان قوموں کے زوال کا سبب بھی ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان انتہائی نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، عبادت گزار بنے، تقوی شعار بنے، اللہ و رسول کے فرامین کا جو وہ پابند بنے، اس قوم کو ترقی پر جانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور جس قوم کا جوان گناہگار بنے، آوارہ بنے، عیاش بنے، بدکار بنے، راتوں کو ضائع کرنے والا بنے، غلط دوستوں کی صحبت میں وقت کو برباد کرنے والا بنے، پھر اس قوم کو عروج اور ترقی پر دنیا کی کوئی طاقت لے کر نہیں جا سکتی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حالات جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، دنیا بھر کے اندر حالات مسلم مخالف ہے، پوری دنیا کے اندر، کوئی ایک ملک کی بات نہیں، کوئی ایک علاقے کی بات نہیں، کوئی ایک شہر کی بات نہیں، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک جو وہ باد سرسر چلی ہوئی ہے، ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہم ان حالات سے اگر نپٹ سکتے ہیں تو صرف تقوی کی بنیاد پر، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر، صرف اللہ کی مدد کی بنیاد پر۔ آپ اور ہمیں نہیں پتا کہ تقوی میں کتنی طاقت ہے، اللہ کی خشیت میں کتنی طاقت ہے۔ گناہوں سے بچنے کے بعد اللہ کی مدد کی شان سے آسمان سے اترتی ہے۔ یاد رکھنا، آسمانوں سے مدد آوارہ لوگوں کے لیے نہیں اترا کرتی، آسمانوں سے مدد زناکاروں کے لیے نہیں اترا کرتی،
आसमानों से मदद शराबियों के लिए नहीं उतरा करती, आसमानों से मदद बेनमाजियों के लिए नहीं उतरा करती। आसमानों से अगर मदद उतरती है तो रातों को अल्लाह के खौफ से रोने वालों के लिए उतरा करती है। आसमानों से अगर मदद उतरा करती है तो हलाल खाने वालों के लिए उतरा करती है। आसमानों से अगर मदद उतरा करती है तो गुनाहों से बचने वालों के लिए मदद उतरा करती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवारों, आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की नेमतों के अंदर अगर मकान के एतबार से कोई चीज है तो उसे जन्नत कहते हैं। जन्नत सबसे बड़ी नेमत है। जन्नत के लिए दुआ खुद मालिक जन्नत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम उम्मत के लिए की। अल्लाह अकबर। अंबियाए किराम ने भी तालीम उम्मत के लिए जन्नत के लिए दुआएं की और जन्नत के लिए दुआ करने का हुक्म भी दिया। जन्नत कोई छोटी मोटी चीज नहीं, जन्नत कोई मामूली चीज नहीं। जन्नत वो है जहां अल्लाह का दीदार होगा, जन्नत वो है जहां रसूलुल्लाह का दीदार होगा, जन्नत वो है जहां आप जिस वली से चाहोगे उनसे मुलाकात होगी, जन्नत वो है आप जो चाहोगे वो नेमत आपको मिलेगी। लेकिन आपको मैं बताऊं जन्नत कैसे मिलती है। अगर आप ये सोचते हैं कि नेकी करने से जन्नत मिलती है तो ये बात सही नहीं। मैं आज आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। नेकी करने से सिर्फ जन्नत नहीं मिलती, इसलिए कि अगर आप नेकी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ नेकी पे जन्नत नहीं देता, बल्कि नेकी पर तो अल्लाह सवाब अता करता है। नेकी करने पर अल्लाह सवाब अता करता है। फिर जन्नत किस चीज पे देता है? अल्लाह जन्नत अगर देता है तो गुनाह से बचने पर जन्नत देता है। तो हमें किस चीज की जरूरत है? गुनाह से बचने की जरूरत है। क्योंकि जो नेकी करेगा वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन जो गुनाह से बचेगा वो सिर्फ नेकी करेगा। इसलिए इस्लाम में गुनाह से बचने की बड़ी अहमियत है। इमामुल मुतकल्लिमीन हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम अहले सुन्नत के वालिद बुजुर्गवार और उस्ताद है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा एक हदीस पाक कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जन्नत बनाई है जिसको जन्नते नईम कहते हैं, और ये जन्नते नईम बहुत शान वाली है। कुरान में भी जन्नते नईम का जिक्र है। तो अल्लाह अकबर, जब जन्नते नईम की नेमतों का जिक्र आका ने फरमाया तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह जन्नते नईम किसको मिलेगी? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कोई औरत अल्लाह अकबर उसका हुस्न किसी को दावत नजारा दे, किसी औरत का हुस्न इंसान को दावत नजारा दे और अपनी तरफ माइल करे और इंसान की नजर उस औरत की तरफ उठे और वो ये सोच कर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अपनी नजर को उस वक्त झुका ले। सिर्फ ये नजर का झुकाना एक गुनाह से बचना ऐसी नेकी है कि अल्लाह बेहिसाब उस बंदे को जन्नत नईम में दाखिल फरमाए। सिर्फ किसी की तरफ नजर उठाने की बजाय नजर झुका ले, ये सोच कर कि अल्लाह देख रहा है, बेहिसाब जन्नत नईम उसको अता की जाएगी। अल्लाह अकबर। आइए गुनाह से बचने की बरकत क्या है उसका आप अंदाजा कर लें। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आज बहुत हद तक कि हमारे नौजवान नमाज भी पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह दाढ़ियां रखने का जज्बा भी हो रहा है, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा, जलसों में शरीक होने का। भाई अगर इस्लाम से मोहब्बत न होती तो आधी रात के बाद इतनी मुश्किल में लोग यहाँ क्यों बैठते गर्मी में? मोहब्बत है तभी तो, जज्बा है तभी तो। लेकिन एक चीज है, नेकी का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो रहा है। नमाज भी पढ़ रहे हैं, वजीफे भी पढ़ रहे हैं, टोपी भी पहन रहे हैं, कुर्ता पैजामा भी पहन रहे हैं, बहुत सारी नेकी कर रहे हैं, लेकिन हमें गुनाह से जितना बचना चाहिए हम उतना गुनाह से नहीं बच पा रहे। जैसे नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज पढ़ने के साथ साथ औरतों पर बदनजरी भी कर लेते हैं, तो ये एक ऐसी गलत बात है जो हमारी नमाज की बरकतों को हम तक पहुंचने नहीं देती। वरना एक सजदा, सिर्फ एक सजदा जन्नती बन जाने के लिए काफी है। जन्नत में जाने के लिए बहुत अमल की जरूरत नहीं।
اگر آدمی گناہ سے بچ کر ایک ہی سجدہ کرے تو ایک ہی سجدہ جنت میں جانے کے لیے، بھئی جس سجدے سے اللہ مل جاتا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا میں وہ آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ آیت سجدہ ہے، میں نے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے مکمل نہیں پڑھا، تو آپ اندازہ کریں کہ سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو، تم چاہے کتنے بھی گنہگار ہو، تم چاہے کتنے بھی سیاہکار ہو، تم عالم ہو یا جاہل ہو، تم پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ ہو، اگر تم سجدے میں سر رکھ دیتے ہو خلوص کے ساتھ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر تو نے سجدے میں سر رکھا اور ادھر اللہ کے اور تیرے درمیان سے جتنے پردے تھے وہ سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بندہ سب سے زیادہ اگر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ اب سجدے سے جب اللہ مل سکتا ہے، آپ نے سر جھکایا خلوص کے ساتھ اور آپ کو اللہ مل گیا، آپ کو خدا مل گیا، تو جس سجدے سے خدا مل سکتا ہے اس سجدے کی برکت سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ ہر نعمت مل سکتی ہے، لیکن صرف سجدہ خلوص دل۔ یہاں نہ عالم کی قید ہے، نہ جاہل کی قید ہے، نہ پڑھے لکھے کی قید ہے، نہ ان پڑھ کی قید ہے، نہ نیک کی قید ہے، نہ بد کی قید ہے، کچھ نہیں، بس انسان کو خلوص ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، اخلاص سے جھکے خدا کی بارگاہ کے اندر۔ لیکن آج لوگ خلوص بھی نہ رہا، یقین بھی نہ رہا، اور برکتیں جو سجدے کی ملنی چاہیے تھی وہ اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ ہم سجدہ تو کر رہے ہیں مگر گناہ سے نہیں بچتے۔ ادھر سجدہ کر کے نکلے، ادھر کسی عورت پر غلط نظر ڈال دی، سجدہ بھی کر رہے ہیں، تاش کے پتے بھی کھیل رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، حرام کاروبار بھی کر رہے ہیں، یعنی گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے سجدے کی برکت کا محکہو مل نہیں پا رہی ہے، ورنہ سجدے کی برکت اتنی ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، جس کو سجدے کی برکت مل جائے پھر اس کو مزید کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ سجدہ وہ ہے، اللہ نے 700 مرتبہ پورے قرآن میں جس نماز کا حکم دیا، اتنی مرتبہ اللہ نے کسی عبادت کی تاکید نہیں کی جتنی نماز کی تاکید۔ آخر کیا ہے اس نماز میں کہ اللہ 700 مرتبہ پورے قرآن میں فرما رہے ہیں؟ اللہ نے کتنا بڑے سے بڑا عمل ہے، 7 بار بھی کسی کا حکم نہیں دیا، ایک بار دیا بس ختم، 2 بار کسی کا دیا، کسی کا 3 بار دیا، کسی کا 4 بار دیا، اتنی کثرت سے نہیں دیا کسی کا، لیکن نماز 700 مقام پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں آپ کو ایک بات بتاؤں، نماز کی بات آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کو برکت نہیں مل رہی ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ، اور 95% لوگ پڑھتے نہیں اور وہ بہت آسانی سے کہتے ہیں حضرت ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ یہ بات یاد رکھنا، آپ یہ مکاری کر کے مولوی کو سمجھا سکتے ہو، مولا کے یہاں آپ کا یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ مولوی تو بیچارہ بولا بالا ہے، وہ تو آپ اس کو جو کہہ دو گے وہ یقین کر لے گا، کہیں نہ کہیں وہ مجبور بھی ہے اور اس کا کوئی زور آپ پر نہیں ہے، لیکن مولا کے یہاں کوئی مکر نہیں چلے گا، کوئی فریب، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائی اپنے آپ میں ڈوب کر اتنا سوچو، ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، سوچو اگر دوست ہمیں بلائے تو ہم ٹائم نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ اسکول جانے کے لیے ٹائم نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ نوکریوں پہ جانے کے لیے ٹائم نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ بولو سب کے لیے ٹائم ہے، نوکری کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، احباب کے لیے ٹائم ہے، اور کس کے لیے ٹائم نہیں پتہ ہے؟ جس نے پوری زندگی ہمیں مفت میں دے دی، جس نے ٹائم پیدا کیا، جس نے ٹائم ہمیں دیا، پیدا کر کے ٹائم دے دیا کہ لے ٹائم استعمال کر، اسی خالق وقت کو ہم ٹائم نہیں دیتے، اسی رب اکبر کو ہم ٹائم نہیں دیتے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اور یاد رکھنا
اس دنیا میں آپ جو چاہے کر لیں، کوئی پکڑ آپ کی ہو یا نہ ہو، کوئی پریشانی ہو یا نہ ہو، لیکن اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ آخرت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات اتنی اوتھینٹک، اتنی مضبوط ہے، اتنی ٹھوک بجائی ہوئی ہے کہ یہ بات صرف قرآن نہیں کہہ رہا ہے، قرآن سے پہلے کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، حضرت موسیٰ کے صحیفے میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، یعنی ہر کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک دن آئے گا جسے میدان محشر کہتے ہیں، اس میں اپنا حساب ہوگا، آپ کا ہمارا سب کا، اللہ جس کا چاہے گا حساب لے گا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا، یہاں دل کے کان سے سننا، بات بہت طویل نہیں کرتا، اس ایک بات کے بعد دوسری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، لیکن دھیان سے سننا کہ اللہ اکبر، وہ حساب ہوگا قیامت کے دن، اور اس قیامت کے دن جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا بس وہی جنت میں جائے گا، اور اگر اس امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہو۔ یہ دھیان سے سننا آپ، یہ جو ہمارے دماغ کے اندر ایک کیڑا ڈال دیا گیا ہے نا کہ ہم کچھ بھی کریں گے تو ہم جنت ہی میں جائیں گے، یہ یہودیوں کی سوچ ہے۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے جنت میں جائیں گے۔ یہ یہودیوں کی فکر ہے کہ کچھ بھی کریں گے جنت میں جائیں گے۔ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کے اسٹیج سے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے امتحان میں جو کامیاب ہوگا صرف وہ جنت میں جائے گا، اور اگر ناکام ہونے والا نبی کا سگا بیٹا بھی ہے تو اللہ اس کو بھی جنت نہیں دے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اگر امتحان میں ناکام ہونے والا نبی کا سگا چچا ہے اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اگر امتحان میں ناکام ہونے والی نبی کی بیوی ہے تو اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ آپ اس کی تفصیل سمجھتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگا اور وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگی اور وہ جہنم میں ڈالی جائے گی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو میر گنج والوں کہ جب نبی کی بیوی خدا کے امتحان میں ناکام ہو جائے، نبی کا سگا چچا خدا کے امتحان میں ناکام ہو جائے، نبی کا سگا بیٹا خدا کے امتحان میں ناکام ہو جائے، جب وہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہمارا باپ کیا کوئی نبی ہے؟ معاذ اللہ، بتاؤ تو صحیح ہم کس کی اولاد ہے؟ ہم کون ہیں؟ اللہ اکبر، ہمارے ماں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ جب نبی کا بیٹا ناکام ہو کر کے جہنم میں جا سکتا ہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے عمل کرو، عمل عقیدے کی درستگی کے ساتھ عمل کرو، ورنہ وہاں پچھتاؤ گے۔ یہاں بڑی بڑی باتیں کر لو لیکن وہاں پچھتانے سے کچھ کام آنے والا نہیں، پچھتانے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں، وہاں کی رسوائی بڑی بدترین رسوائی ہوگی۔ اس لیے سدھرنا ہے تو یہاں سدھر لو، سنورنا ہے تو یہاں سنور لو۔ اللہ نے توبہ کا وقت دیا ہے، ابھی توبہ کر لو۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ابھی بدل لو، ورنہ موت کب آئے گی اس کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی وقت متعین جو ہے ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، اس کے وقت کا تعین اللہ کے یہاں ہے، ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ پتہ نہیں کون کب مرے گا، کل مرے گا، پرسوں مرے گا، ابھی مرے گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خطبہ شروع کیا، تقریر شروع کیا، میں ختم بھی کر سکوں گا کہ نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے آپ اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دنیا میں بھیجا ہے، یہاں پر یہ بات نہ کرو کہ ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم سب ٹائم ملتا ہے جب دوستوں کے لیے ٹائم ملتا ہے، اور یہ دوست جن کے لیے تم کئی کئی گھنٹے بیٹھتے ہو، میرے عزیز میرے بھائی، ان میں سے بے شمار ایسے تمہارے دوست ہیں جب تم اٹھ کر جاتے ہو تو وہ تمہاری برائیاں کرتے ہیں، جب تمہیں خوشی ملتی ہے تو تم سے حسد کرتے ہیں۔ بولو، حسد کرنے والوں کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھتے ہو، دشمنی کرنے والے اور غیبت کرنے والوں کے ساتھ 4-4 گھنٹے بیٹھتے ہو۔ اللہ اکبر، جو تمہارے جنازے میں بھی
شریک نہیں ہوں گے، ان کے لیے پوری پوری زندگی لگا دی ہے۔ اور وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی دی ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں کھلایا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا کی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے محبت پیدا کی ہے۔ تھوڑی دیر غور کرنا میرے جوانوں، اگر اللہ ماں کے سینے میں غذا پیدا نہ کرتا ہم کیا کھاتے؟ ارے غذا پیدا کرتا، اگر ماں کے دل میں ممتا پیدا نہ کرتا تو کیا ہماری ماں ہمیں پیدا ہونے کے بعد کسی قبرستان میں پھینک کر بھاگ نہ جاتی، کسی کچرے کی کنڈی پہ پھینک کر بھاگ نہ جاتی، کسی کنویں کے کنارے پہ رکھ کے بھاگ نہ جاتی، کتوں کے حوالے نہ کر دیتی؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر ماں کے سینے میں جس نے محبت پیدا کی ہے وہ خالق کائنات قادر و مقتدر ہے، تم سب کو ٹائم دے رہے ہو، اس رب کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، اور اس سے زیادہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ایسے پیار کرنے والے کے ساتھ بے وفائی، ایسے پیار کرنے والے کے ساتھ بے وفائی، جفاکاری، اللہ اکبر۔ سوچو آج کہتے ہو کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ایسے پیار کرنے والے خدا کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو تباہ نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ برباد نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ ارے کوئی با وفا دوست سے بے وفائی کرے تو وہ تباہ ہوتا ہے، اپنے جیسے با وفا دوست سے کوئی بے وفائی کرے تو وہ برباد ہوتا ہے، جو خدا سے بے وفائی کرے۔ سوچو، غور کرو، کہاں ہو؟ ہوش کے ناخن لو، صرف انڈا مچھلی گوشت والے مسلمان مت بنو، صرف جمعہ کی 2 رکعت والے مسلمان مت بنو، محمد الرسول اللہ جیسا مسلمان بنانا چاہتے تھے ایسے مسلمان بنو۔ تو بات دور نکلی، میں عرض کر رہا تھا لوگ نماز نہیں پڑھتے، انجام کیا ہے ان کا؟ سن لو، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ وہ جو میں ختم کرنے کے لیے آخری بات کرنے چلا تھا فاروق اعظم کے دور کی، لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لو، رسول اللہ کا دور ہے، حضور کے دور سے بہتر دور کسی کا نہیں ہے، رسول پاک کا دور ہے خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ۔ اگر میری بہنیں موجود ہیں میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی کا انتقال ہوا، میرے آقا کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، وہ آدمی دیہات میں رہتا تھا، دیہاتی تھا، اور اللہ کے رسول مسجد نبوی شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میرے سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، ایک دیہاتی نوجوان روتے ہوئے آیا، آقا نے اس پہ توجہ کی تو وہ دیہاتی جوان سے سرکار نے پوچھا، کیونکہ میرے آقا کی عادت تھی، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، حضور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، اور آقا پورے دیہات میں نہ کوئی اس کو غسل دینے والا ہے نہ اس کو کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا اور کفن پہنانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس پر کرم کیا، اس جوان کی مصیبت پر کرم فرمایا، اور اپنے دونوں اصحاب بالخصوص افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور تم دونوں جا کر کے اس کے باپ کو غسل دینا اور کفن پہنانا۔ یہ دونوں وہاں پہنچے، جیسے ہی غسل دینے کے لیے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا، اس کے باپ کا منہ کالے سور کی طرح تھا۔ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کے دور کی خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، اور میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ بات میں جہاں سے بیان کروں آپ کتاب جا کر کے پڑھ لینا، درۃ الناصحین کے مصنف نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ صدیوں پرانی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح۔ بھئی سور تو ایسے بھی نام لینے میں بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کان پہ بال لگتا ہے، ایک فطرت میں ہمارے اس سے نفرت ہے۔ سور اگر سفید ہو تو بھی اتنا گندا لگتا ہے، اور اگر سور کالا ہو تو اتنا بھیانک لگتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کالے سور کی طرح اس کا منہ ہو گیا،
दोनों सहाबा परेशान हो गए, बेचैन हो गए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह, इसके बाप का मुंह तो बिल्कुल काले सूअर की तरह, इसको हम कैसे गुस्ल दें? अल्लाह के रसूल उस देहात में खुद तशरीफ लाए और अपने हाथों को उठाया और हाथों को उठाकर अर्ज़ की, मौला इसका मुंह सीधा कर दे, इसका मुंह सही और दुरुस्त कर दे। इधर दुआ करना थी, मेरे आका की दुआ से उसका मुंह सही हो गया। फिर उसको गुस्ल दिया गया, गुस्ल देकर कफन पहनाया गया। कफन पहनाने के बाद उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और जब नमाज जनाजा पढ़ ली गई तब सहाबा ने सोचा अब इसका मुंह कैसा है? गुस्ल भी हो गया, कफन भी हो गया, नमाज जनाजा भी हो गई। फिर नमाज जनाजा के बाद उसका मुंह जब देखा गया तब भी उसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह था। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, इसका मुंह बार बार काले सूअर की तरह कैसे हो जाता है? उसकी वजह क्या है? तो गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने उसके बेटे से पूछा, ऐ नौजवान सच बताना, तेरा बाप कौन सा गुनाह करता था? तो उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था वक्त पर, ये नमाज के वक्त में सो जाया करता था, इसलिए इसका ये हाल है। तब मेरे आका ने फरमाया, जो भी नमाज में गफलत और सुस्ती करेगा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो वो काले सूअर की शक्ल में उठेगा, काले खंजीर की शक्ल में उठेगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे चेहरे पर एक छोटी सी फुंसी निकल आए तो तुम अपने दोस्त की शादी में जाना तर्क कर देते हो। चेहरे की फुंसी लेकर मैं कैसे जाऊंगा? अगर आंसू में चश्म हो जाए, आपकी आंख आ जाए और आंखें लाल लाल और उस पे पानी बहने लगे तो आप किसी फंक्शन में नहीं जाते। कॉलेज जाने वाले कॉलेज छोड़ देते हैं, फंक्शन में जाने वाले फंक्शन छोड़ देते हैं। मुझे बताओ ना मेरे भाइयों, अगर चेहरे की फुंसी आ जाए तो तुम लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हो। आंखें लाल हो जाए, उसमें से पानी बहने लगे तो तुम लोगों के पास जाने में शर्माते हो। अल्लाह अकबर, कयामत के दिन किसी की शादी का फंक्शन नहीं होगा, वहाँ 2-4-5 हजार लोग नहीं होंगे, 10-20 लाख लोग नहीं होंगे, 2-4 करोड़ लोग नहीं होंगे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक हर नबी, हर रसूल, हर सहाबी, हर वली, हर कुतुब, हर अब्दाल, हर कलंदर, हर मोमिन, हर काफिर, हर गुनहगार, हर नेक, यानी सब इंसान मौजूद होंगे और उनके दरमियान हमें अपनी खबर सूचना होगा। नमाज को छोड़ने वालों, क्या तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के रसूल के फरमान से? अगर काले सूअर का मुंह लेकर के उठोगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? रसूल अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, मस्जिद क्यों वीरान करते हो? सोचो 10 मिनट की हैसियत क्या है? अरे इंसान चाय पीने जाता है, बैठता है तो 10 मिनट से ज्यादा वक्त लग जाता है। मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, अपने आप की आखिरत को बर्बाद मत करो, मत तबाह करो अपनी आखिरत को, मत बर्बाद करो अपनी आखिरत को। मेरे अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है, सच्चे दिल से आज तौबा कर लो और यहाँ से उठने से पहले पहले अहद करो कि हम जलसे में आए थे, अगर इशा पढ़कर नहीं आए थे, हम पहले जाकर के घर पे इशा पढ़ेंगे और आज ही से फजर पढ़ेंगे। कल से नमाज शुरू करने की बात नहीं, आज से अभी से शुरू करेंगे। अगर काला सूअर बनने से बचना है, अगर काला खिंजीर बनने से बचना है, नमाज पढ़ना होगा। वरना ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तुम्हारे मेरे नबी ने कहा और मेरे नबी सच्चे, खुदा की कसम मेरे नबी ऐसे सच्चे जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी है, जिनके दुश्मनों ने उनको सच्चा कहा। आपको डर नहीं लगता? आप क्यों ऐसा करते हो मेरे भाइयों? आओ अपने दीन के करीब आओ। और जो आखिरी बात बस कर रहा था वो ये कि जो नमाज पढ़ते हैं उनको नमाज की बरकत क्यों नहीं मिलती? कि वो गुनाह नहीं छोड़ते। अगर वो गुनाह छोड़ दे तो गुनाह की छोड़ने की बरकत क्या है? फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, यही से बात शुरू हुई थी, वही बात खत्म करता हूँ। आज जहन में बहुत सी बातें आ रही है, आपकी मोहब्बतों को, आपका खुलूस देखकर। आप इतनी गर्मी में बैठे, इतनी देर से बैठे, इतनी देर तक बैठे, जलसा दूसरी जगह से दूसरी जगह आ गया, फिर भी आप लोग घर नहीं गए। कितने मोहब्बत वाले लोग हो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करे, अल्लाह आप सबको खुश रखे और अल्लाह हमारी नस्लों में क़यामत तक नबी पाक के वफादार पैदा फरमाए, आले नबी अस्हाबे नबी के वफादार। हाँ, तो आप लोग बात देकर बहुत से ख्यालात आते हैं, बहुत सा इल्म जहन में आता है, लेकिन वो अर्ज नहीं करेंगे क्योंकि देर हुई।
انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی شاید کہیں اسی بریلی شریف کے آس پاس پروگرام ہے، علی نگر کے پاس کہیں ہے، جہاں بھی ہے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم کا دور ہے، ایک خوبصورت جوان تھا۔ دیکھو جوانی ہر اعتبار سے اہم ہے، اللہ بوڑھوں کی نمازیں بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا سفید داڑھی والے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان کی دعا کو رد کرنے میں حیا کرتا ہے۔ بہت فضیلت ہے بوڑھوں کی، بلکہ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب، کہ بوڑھے کا احترام کرنا گویا کہ اللہ کا احترام کرنے کی طرح ہے۔ بڑی فضیلت ہے بوڑھوں، لیکن اللہ کو جس کی عبادت زیادہ پسند ہے وہ جوان ہے۔ جوانوں کی عبادت اللہ کو بہت، جوانی بھی پسند اور جوانوں کی عبادت بھی، یعنی اللہ بوڑھوں پہ رحم کرتا ہے اور جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ اب رحم اور محبت میں کیا فرق ہے بتاؤں آپ کو، توجہ آپ کی، ابھی آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ دیکھو محبت اور رحم میں کیا فرق ہے، اللہ بوڑھوں پر رحم کرتا ہے اور جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا فرق ہے دیکھو بلا تفصیل، صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے۔ آپ کا بیٹا آیا، کہا ابا مجھے 1000 روپے دو، آپ نے اس سے محبت کر، آپ بیٹا ہے نا محبت کرتے ہیں، آپ نے نکال کے دے دیا۔ ایک لنگڑا کٹے پھٹے پیر والا آیا آگے، مجھے بھی 1000 روپے دو، تو آپ نے اس کو 1000 نہیں دیا، 100 دیا، 100 روپے اس کو دیا۔ لیکن کیوں دیا؟ نہ وہ آپ کا بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بھتیجا ہے، وہ مجبور ہے، کٹے ہوئے پیر ہے، ٹوٹا ہوا ہاتھ ہے، تو وہ قابل رحم ہے، اس پر رحم آ گیا، رحم آ گیا تو اس کو بات سمجھ آتی ہے بھائی، فقیر پر تو رحم ہی آتا ہے، مجبور پر تو رحم ہی آتا ہے، اور جو خود کا بیٹا اس پر، اس سے پیار ہے۔ تو جو جس سے پیار ہوتا ہے آدمی، اس کو کوئی چیز خوشی خوشی دیتا ہے، ٹھیک، اور جس پر رحم آتا ہے تو اس کو اس کی مجبوری کی وجہ سے دیتا ہے۔ یہ تو آپ سمجھتے دونوں میں رحم اور خوشی میں، رحم اور محبوب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بلا تمثیل اب اس کو یہی رکھیے، اللہ بوڑھوں پر رحم کرتا ہے اور نوجوانوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب تک جوان ہو اس محبت کا فائدہ اٹھائے اور اپنے لیے جتنی آخرت کی بہتری جمع کر سکتے ہو کر لو، ورنہ بہت جلدی آپ کو بھی بڑھاپا آئے گا، ہمیں بھی آئے گا۔ بچپنا جاتا ہے، جوانی آتی ہے، جوانی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر کبھی نہیں جاتا، بڑھاپے کے بعد پھر کچھ نہیں آتا سوائے موت کی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے آپ تیاری کرو۔ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند۔ کچھ جوان سوچتے ہیں مولانا نہیں، ہم بھی جوانی میں خوب موج مستی کر لے، خوب گندے کام کر لے، برے کام کر لے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب مسجد کا کونا پکڑیں گے، بہت نیک متقی پرہیزگار بنیں گے۔ اس پر میں آپ کو صرف 2 بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گارنٹی دے دو کہ بڑھاپا آئے گا، اگر جوانی میں مر گئے تو کیا جوانی میں موت نہیں آتی؟ اگر جوانی میں مر گئے تو اچھا چلیں، اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو اب وہ بڑھاپا جو بالکل ریجیکٹ مال ہے، ریجیکٹ زندگی ہے، نہ بیوی کے کام کرا، نہ بچوں کے کام کرا، نہ پوتوں کے کام کرا، نہ نواسوں کے کام کرا، کسی کے کام کا نہیں رہا، اب مسجد کا کونا پکڑ رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں، آپ ان علماء سے پوچھو کیا بڈھا بیل اگر قربان کریں گے تو قربانی قبول ہوگی؟ جس کی ہڈیوں میں نہ گودا ہے، نہ جو کل چلنے کے قابل ہے، نہ جو اٹھنے کے قابل ہے، نہ بیٹھنے کے قابل ہے، جوانی میں اس سے کھیتوں میں کام لیا گیا اور بڑھاپے میں اس کو سلاٹر میں لا کر اللہ اکبر کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ کیا بولتا ہے اسلام؟ اسلام کہتا ہے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کس کی قبول ہوگی؟ جوان جانور کی، خوبصورت جانور کی، حسین جانور کی، طاقتور جانور کی، تسر الناظرین، تسر الناظرین، کہ دیکھو تو ایک نظر میں انسان کو بھا جائے، اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب بڈھے بیل کو اللہ قربانی کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا تو وہ جوان جس نے ساری جوانی عیاشی اور آوارگی میں گزار دیا اور جب بڈھا ہو کے کسی قابل نہ رہا، اب مسجد کا کونا پکڑنے کے لیے آیا، تو کیا اللہ کی غیرت یہ نہ کہے گی کہ اب تو کیوں آیا ہے؟ بھائی اس کی رحمت سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں۔ غیرت کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے جوانی میں دھوکہ مت کھاؤ، جوانی میں نیک بنو۔
ہو، جوانی میں سدھرو، کیونکہ جو جوان توبہ کرتا ہے 40 دن تک آسمانوں میں اللہ نور کی قندیلیں روشن کرتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں جوان نے توبہ کیا اس لیے اللہ نے آسمانوں کو روشن کر دیا۔ آپ کی جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم سب توبہ کریں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ خوبصورت جوان تھا فاروق اعظم کے دور کا، بڑا حسین تھا۔ جوانی تو یوں ہی سب کی خوبصورت ہوتی، لیکن جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ان کی جوانی اور بھی خوبصورت ہوتی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتا جاتا تھا، نماز مسجد میں پڑھتا تھا۔ ایک عورت اس کو دیکھتی تھی کہ بہت خوبصورت جوان ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی کنیز کو کہا یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے یہ لڑکا، اس کو کسی طرح سے پٹا کر پھسلا کر کے لا تو گھر، ہم اس سے اس کے حسن کے ساتھ اس کے جمال کے ساتھ کھیلیں گے۔ اس کی کنیز گئی اور اس جوان سے کہا کہ میری مالکہ کو آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ جوان بھولا بھالا سا نماز سے مسجد سے نکلا اور اس عورت کے گھر میں آیا۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین، مسجد نبوی کا نمازی، فاروق اعظم کا دور خلافت، اور عورت کا یہ حال تھا۔ اس دور میں ایک عورت ایسی بھی تھی۔ تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس عورت نے دروازے بند کر لیے۔ اس جوان نے نظریں جھکائی اور نظریں جھکا کر کے پوچھا کیا بات ہے، کیا پوچھنا ہے؟ تو اس نے کہا تو کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا حسین و جمیل ہے، میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہوں، بدی کرنا چاہتی ہوں۔ اس جوان نے اتنا سنا، میرے ساتھ بدی، بدکاری؟ اگر اللہ نہ کرے کسی جوان کو ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف زنا ہو اور دوسری طرف اس کی زندگی ہو، کوئی اس کو مار ڈالنے کی کوشش کرے یا اس کو زنا کرانے کی کوشش کرے، تو تقوی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت بھی انسان اپنی جان کو بچانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ زنا سے مکمل طور پہ بچنے کی کوشش کرے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جب انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں مولانا ایسا دور نہیں رہا، ہر دور میرے اللہ کا دور ہے، ہر دور میرے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ دور نہیں رہا؟ اس کا کرم جیسے کل تھا ویسے آج بھی ہے۔ آپ صرف دل میں سے پاپ نکال کے سچی نیت کیجئے۔ دیکھو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں، آپ نے قرآن نہیں پڑھا سورہ یوسف میں؟ سورہ یوسف کی تفسیر نہیں پڑھی؟ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی تو 7 کمروں کے اندر بلایا اور ہر کمرے پہ تالا ڈالا، ہر کمرے پہ تالا ڈالا، اور تالا ڈالا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اب اس نے سوچا کہ میں نے تو تالے ڈال دیے، 7 کمروں پہ 7 تالے، یہ بھاگے گا کیسے؟ تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو تو آپ بھاگے۔ آپ بھاگے تو زلیخا ہنس رہی تھی، کہاں تک بھاگے گا؟ لیکن زلیخا نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ پہلے دروازے پہ گئے تو تالا پڑا ہوا تھا، خود بخود تالا ٹوٹ کر کے گرا، دروازہ کھل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام آگے نکل گئے۔ 7 تالے ٹوٹ کر گرے، حضرت یوسف نکل گئے۔ قرآن بتا رہا ہے تو نیت کر سچی، نیت کرنا تیرا کام ہے، گناہ سے بچانا میرے کرم پر ہے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہو نہیں بچ پاتے؟ آپ سچی، پاپ ہمارے دلوں میں ہے، پاپ ہماری نس نس میں بھر گیا، اسی لیے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں۔ ورنہ میرا اللہ جو سچی نیت کرتے ہیں آج بھی اس کے لیے وہی کرم کی برسات ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ میں کھانا وہی ہے، جام وہی ہے، ساگر وہی ہے، بادہ وہی ہے، سرائی وہی ہے۔ کوئی بشر حافی جیسا آ جائے تو اس کو اس پاپ کے میدانے سے نکال کر خدا کھانے تک پہنچایا جاتا ہے، ولایت کی منزل عطا کی جاتی ہے۔ تو اس جوان سے اس عورت نے کہا تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، میرے ساتھ بدی کر، برائی کر۔ کسی نوجوان کے ساتھ یہ منزل آ سکتی ہے، یہ وقت آ سکتا ہے، یہ ٹائم آ سکتا ہے، لیکن اس وقت بس اتنا سوچنا میرے بھائی، لذت کے لیے گناہ مت کرنا۔ کوئی بھی گناہ کی لذت 3-3.5 منٹ سے زیادہ کی نہیں، چاہے وہ گانے کی لذت ہو، چاہے وہ کھانے کی لذت ہو، چاہے وہ زنا کی لذت ہو، چاہے وہ شراب کی لذت ہو،
کسی بھی گناہ کی لذت 3-3.5 منٹ سے زیادہ نہیں، 3-3.5 منٹ کی لذت کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب کیوں مول لیتے ہو؟ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، کیوں اللہ کو غضب کو دعوت دیتے ہو؟ تو جب بھی کوئی گناہ کی دعوت دے، گناہ کا موقع ہے، بس اتنا سوچنا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے سوچا کہ نہیں دیکھ رہا ہے، تب تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کیا، کتنی جرأت ہے، کتنی جرأت ہے، کتنی تباہی کا کام ہے۔ تو وہ نوجوان نے جیسی سنا میں بدی کروں گا، مدینہ منورہ میں زنا کروں گا، اس کو ایسا لگا کہ یہ بات سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا۔ اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا بک رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا بک رہی ہے۔ اور اس پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ لرز گیا، زمین پہ گرا، ایک چیخ ماری اور مر گیا، چیخ ماری مر گیا۔ مرنے کے بعد جلدی سے اس عورت نے اور اس کی کنیز نے کہ ہم پہ کوئی الزام نہ جائے، اس کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جلدی سے ادھر گھر کے باہر نکال دیا، ادھر ڈال دیا۔ ایک بار سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس خاتون نے جب دیکھا کہ وہ مر گیا، کسی کام کا نہ رہا، تو اس کو اٹھا کر کے جلدی سے باہر ڈال دیا تاکہ ہمارے اوپر نہ آئے کوئی الزام۔ اس کے گھر والوں کو پتا چلا کہ انتقال کر گیا، گھر والے اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے کچھ دن بعد ظاہر سی بات ہے برائی تو پھر برائی، اس کی بدبو تو اٹھتی ہے۔ یہ بات پھیلی کہ ایک عورت نے اس کو بلایا، زنا کی دعوت دی، بدی کی دعوت دی، اور وہ اللہ کے خوف سے مر گیا۔ فاروق اعظم تک بات پہنچی تو فاروق اعظم نے رسول اللہ کے اصحاب سے کہا کہ چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں اور اس سے چل کے پوچھتے ہیں کہ گناہ سے بچنے پہ تجھے ملا کیا، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے جو گناہ سے بچے گا اس کو کیا ملنا ہے، جنت ملنی ہے۔ جو نیکی کرے گا ثواب ملے گا، جو گناہ سے بچے گا ڈائریکٹ جنت ملنی ہے اس کو۔ تو چلو چل کے پوچھتے۔ وہ فاروق اعظم تھے، قبر پر گئے اور کہا اے اللہ کے بندے، تجھے قسم ہے اللہ کی، ہمیں بتا کہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ سچا ہے کہ جو گناہ سے بچے گا اس کو جنت ملے گی، تو بتا تو گناہ سے بچا۔ اس عورت نے تجھے گناہ سے کی دعوت دی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اللہ کے سوا، تو نے گناہ نہیں کیا، جان دے دی، بتا اللہ نے تجھے کیا دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک پرچی اس کی قبر پر غیب سے ظاہر ہوئی، ایک پرچہ لکھا ہوا، ایک خط لکھا ہوا اس کی قبر پر ظاہر ہوئی۔ جب فاروق اعظم نے اس کو دیکھ کر کے اٹھایا تو پڑھا تو لکھا ہوا تھا امیر المومنین، اللہ کی عزت کی قسم، میرے اللہ نے اس گناہ سے بچنے پر مجھے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں عطا کی، کیونکہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو دو جنتیں عطا کرے گا۔ تو میرے اللہ نے اس ایک گناہ سے بچنے کے سبب مجھے دو جنتیں عطا فرمائی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنا اللہ کتنی شان والا ہے، جس قوم کا رب اللہ رب العزت ہو، وحدہ لا شریک ہو، جس قوم کا رسول آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہو۔ بولو ہمیں اتنے بڑے در ملے، اتنی بڑی بارگاہ ملی، ایسا خدا، سچا خدا ہمیں ملا، سچا رسول ہمیں ملا۔ اب صرف نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم نیک بن جائیں گے، گناہ سے بچنے والے بن جائیں گے، اس دن پوری دنیا ہماری ہوگی، پوری دنیا کی ہر قوم ہماری قدموں میں جھکنے میں مجبور ہو جائے گی۔ ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں، ایک خدا کے آگے تم جھک جاؤ، پوری کائنات تمہارے آگے جھکنے پہ مجبور ہو جائے۔ بس یہی فلسفہ حی علی الفلاح کا۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں۔ صلاۃ